حوالے سے بیان کرنے کی شرف حاصل کر رہے ہیں۔ حضور نبی کریم علیہ السلام ہمیشہ سادہ لباس پہننا پسند فرمایا کرتے تھے۔ نبی کریم علیہ السلام کی قمیض کی آستین زیادہ لمبی نہ رکھتے تھے، آستین جو ہے یہ زیادہ لمبی نہ ہوتی، البتہ کھلی، یعنی کھلی اس حوالے سے ہوتی، لمبی بہت زیادہ نہ ہوتی، لیکن یہ جس طرح چوڑائی کے اندر ہوتی ہے یہ کھلی ہوتی۔ اور آقا کریم علیہ السلام کو کپڑوں میں قمیض پہننا بہت زیادہ پسند تھا۔ آقا کریم علیہ السلام کے پاس صرف ایک ہی قمیض تھی۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ رسول کریم علیہ السلام صبح کا کھانا شام کے لیے، شام کا کھانا صبح کے لیے بچا کے نہیں رکھتے تھے، اور نہ کسی چیز کا جوڑا اختیار فرمایا۔ یعنی یہ نہیں ہوتا تھا کہ جس طرح عام روٹین میں کہ صبح کھانا کھایا ہے تو کچھ بچ گیا ہے تو شام کے لیے رکھ دے، یا شام کو کھانا کھایا ہے تو اسے صبح کے لیے رکھ دینے۔ یہ سرکار کریم علیہ السلام کی زندگی مبارک کے اندر یہ نہیں تھا۔ اگر کوئی چیز بچ رہی ہے تو پھر اسے اسی وقت صدقہ کر دیا جاتا۔ اور سرکار کریم علیہ السلام کے پاس کبھی بھی کسی چیز کا جوڑا نہیں ہوا۔ دو قمیضیں نبی علیہ السلام کے پاس کبھی اکٹھی نہیں ہوئی، دو چادریں، دو تہمت یا دو جوڑے جوتے، یہ نبی علیہ السلام کے پاس جوڑا کبھی نہیں ہوا۔ ایک ایک چیز، دوسری ایک چیز آئی ہے پہلی چیز کو صدقہ کر دیا۔ آج کے دور کے اندر اگرچہ جواز ہے، جائز ہے، کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے، لیکن یہ سرکار کریم علیہ السلام کی زندگی کی سخاوت تھی، نبی علیہ السلام کی سادگی تھی۔ حضرت قرہ بن ایاس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول کریم علیہ السلام کے پاس قبیلہ مزینہ کے ایک وفد میں بھی حاضر ہوا تھا تاکہ ہم نبی کریم علیہ السلام کی بیعت کریں۔ اس وقت آقا کریم علیہ السلام کی قمیض کا بٹن کھلا ہوا تھا، یہ سامنے سے بٹن کھلا ہوا۔ بعض روایتوں کے اندر آتا ہے کہ یہ سائڈ پہ بٹن لگتے تھے۔ تو میں نے اپنا ہاتھ نبی کریم علیہ السلام کے گریبان کے اندر ڈال کر مہر نبوت کو چھوا، مہر نبوت یہاں تھی، میں نے گریبان کے اندر ڈال کے اس کو چھو لیا۔ یہ حضرت قرہ فرما رہے ہیں۔ یہاں ایک چیز اور بھی بڑی واضح نظر آتی ہے کہ نبی کریم علیہ السلام جو امام الانبیاء ہیں، اس کے امام الانبیاء ہونے کے باوجود سادگی کتنی ہے کہ ایک وفد آیا ہے، اس میں سے ایک شخص اٹھ کے کھڑا ہو کے آپ کے گریبان کے اندر ہاتھ ڈال کے وہاں مہر نبوت کو چھو رہا ہے، اور آپ اس پہ کوئی ایکشن نہیں لے رہے۔ دیکھیں آج کل تو ہٹو بچوں کا ایک سسٹم چل رہا ہے نا جی، کہ کوئی کسی بزرگ عالم پیر فقیر یا کسی سیاسی کو ملنا ہو تو پہلے 10 بندوں کو کراس کرنا پڑتا ہے، اور پھر ہاتھ ملانا بھی وہ بعض دفعہ گوارا نہیں کرتے۔ لیکن نبی علیہ السلام کی بارگاہ کے اندر، اور یہ وفد بیعت کرنے کے لیے آیا ہے، پہلی دفعہ آیا ہے، یہ نہیں ہے کہ کوئی پرانے یار ہیں، دوست ہیں، اس کے باوجود نبی علیہ السلام کس طرح انہیں اپنا قرب نصیب فرما رہے ہیں۔ نبی کریم علیہ السلام کو کپڑوں میں ہیبرا، یہ کہ یمنی چادر تھی، منقش نقش اس پہ تھے، نبی علیہ السلام کو پسند تھی۔ آقا کریم علیہ السلام کو سبز کپڑے بہت پسند تھے، روایت کے اندر آتا ہے سبز کپڑے۔ اسی طرح نبی کریم علیہ السلام کا سرخ حلہ چادر اور تہمت میں ملبوس دیکھا گیا۔ سرخ حلہ چادر، وہ ٹوٹلی سرخ نہیں ہوتے تھے، وہ دیکھنے والے کو ایسا محسوس سرخ اور خوبصورت تھا۔ یہ ایک حضرت جابر کی ایک روایت بھی ہے کہ ایک رات نبی علیہ السلام کو میں نے دیکھا، آپ نے وہ سرخ حلہ پہنا ہوا تھا، 14ویں کی رات تھی،
چاند چمک رہا تھا، تو میں کبھی چاند کو دیکھتا اور کبھی نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے چہرے کو دیکھتا۔ آخر میرا عشق اس چیز پہ پہنچا ہے کہ سرکار کریم علیہ الصلوۃ والسلام اس چاند سے کئی گنا زیادہ خوبصورت ہے۔ سبحان اللہ۔ یہ حضرت جابر فرماتے ہیں۔ اسی طرح نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے والد سے حضرت انس فرماتے ہیں کہ ایک دفعہ حضرت اسامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر سہارا لگائے ہوئے اس حال میں نبی علیہ السلام تشریف لائے کہ آپ پر یمنی چادر، نقش شدہ چادر تھی جس میں آپ علیہ الصلوۃ والسلام لپٹے ہوئے تھے۔ یہ ایک اور بات بھی ہے، حضرت اسماء بنت ابی بکر رضی اللہ تعالی عنہا، یہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کی بہن ہے، حضرت ابو بکر صدیق کی لفظ جگر ہیں۔ وہ فرماتی ہیں کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا ایک کسروانی جبہ کہ جس کے گریبان دیباج کی پٹی لگی ہوئی تھی، یہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی وصال کے بعد سید عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا، کیونکہ آپ کی زوجہ تھی، ان کے پاس تھا۔ پھر حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کی وصال کے بعد یہ جبہ سید اسماء کے پاس آیا۔ سید اسماء فرماتی ہیں کہ ہمارے ہاں جو بیمار ہوتا تھا اس جبے کو پانی میں بھگوتے تھے، پھر جبے کو نکال لیا جاتا اور اس بیمار کو وہ پانی پلا دیا جاتا، تو اللہ کے رسول کے اس جبے کی برکت سے یہ پانی اتنا متبرک ہوتا کہ اللہ کریم اس بندے کو شفا دے دیتا۔ اس حدیث سے تبرک کا بھی ایک کنسپٹ آتا ہے کہ تبرک چیزیں ہیں، یہ تو صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین سے ثابت ہو رہا ہے کہ سرکار کریم علیہ السلام کا استعمال شدہ جبہ پانی میں بھگویا جاتا اور وہ پانی مریض کو پلا دیا جاتا، وہ ٹھیک ہو جاتا۔ آخری بات اور پھر گفتگو کو سمیٹ دیتے ہیں۔ حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ہمیں ایک پیوند لگی چادر، ایک موٹا سا تہمت دکھایا اور رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں بتایا کہ یہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا لباس تھا۔ ٹھیک ہے، تو اس پہ ہم کل بھی بات کر چکے ہیں کہ تہمت لگا کپڑا پہننا یہ سنت بھی ہے، لیکن آج کیونکہ آسانی کے ساتھ چیزیں میسر ہیں تو یہ نہیں ہے کہ اگر کوئی پہنتا ہے تو اس کا مذاق نہ اڑائے۔ اسی طرح سرکار کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس ایک سیاہ رنگ کی چادر تھی، تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کسی کو دے دی، تو آپ کی زوجہ محترمہ حضرت ام سلمہ نے عرض کی، یا رسول اللہ وہ سیاہ چادر کدھر گئی؟ تو آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا وہ تو میں نے کسی اور کو دے دی ہے۔ تو حضرت ام سلمہ جو سرکار کی زوجہ ہیں وہ عرض کرتے ہیں، یا رسول اللہ اس سیاہ چادر میں آپ کا حسین چہرہ جو ہے یہ اور زیادہ خوبصورت نظر آتا ہے۔ ٹھیک ہے جی، اللہ کریم سرکار کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے صدقے ہم سب کے تمام صغیرہ کبیرہ گناہ معاف فرمائے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین، آمین۔